سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي إلي إلا مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑے ادب سے گزارش ہے یہ بھائی، یہ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹے، آپ یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں، اگر واقعی میں آپ سب جلسے ہی کے لیے آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر دیں۔ یہ ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچا سکے نا بھائی، یہی مقصد ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑی دیر یہاں موبائل میں تو بعد میں سن لیں گے، مگر یہاں غور سے سنیں۔ موبائل سے سننا اچھی باتیں اچھا ہے، لیکن جب سامنے کوئی بولنے والا موجود ہو تو موبائل سے زیادہ سامنے والے سے سننا اچھا۔ ٹھیک ہے۔ تو بچے اب آپ لوگ بھی خاموش رہو بیٹا نا، گدے میں ہو جیسے ہو بولنا مت، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بولو گے تو پھر مائک آپ کے پاس ایک اور ہے نا، یہ مائک پھر ہم آپ ہی کو دیں گے تو آپ کو بولنا پڑے گا، اس لیے ہنسیے گا نہیں، بولیے گا نہیں، غور سے سنیے۔ نہیں، پریشانی کیا ہے کہ جلسے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں اور مہنگے جلسے کرتے ہیں، لیکن ابھی میں بیٹھے بیٹھے کھانے پر، چونکہ نا جب کوئی بولتا تو میں بہت تیز متاثر ہوتا ہوں حالات سے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائے خانے میں بات ہو رہی کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرح اور بہت ساری باتیں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، وہ یہ 40 سال پہلے وہ لوگ بھی عرس ہی مناتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی غور سے سنیے گا۔ اب آپ لوگ ذرا باتیں مت کریے، حضرت سرکار دعا چاہیے آپ کی بزرگوں، میرے پاس علم نہیں، میں دعا ہی سے کام چلاتا ہوں، تو ذرا توجہ چاہیے، ذرا سنیے گا۔ یہ جتنے لوگ آج مزار پر جانا شرک بتاتے ہیں، سلام پڑھنا ناجائز بتائیں، یہ سب 30 سال 40 سال پہلے ان کے باپ دادا سب سلام ہی پڑھتے تھے۔ ایسا کوئی ایک میں اگر غلط بولوں گا تو آپ فوراً کہیے گا نہیں یہ بات غلط ہے وہاں سے۔ آپ کبھی سوچے، ابھی بہت ہنگامہ ہے، جس دعوت میں جائیے، یہاں بھی ایک شاعر صاحب ابھی آئے نہیں شاہد بھائی، یہاں بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل سب لوگوں نے مقرروں نے موضوع بنا لیا توحید ہی کو، اصل میں مجبوری ہے۔ کل ایک دعوت میں ہم لوگ تھے، حافظ کمرے میں وغیرہ تھے، انہوں نے فوراً ہم سے یہ سوال کیا کہ وہ جواب ان کا نہیں سمجھ میں آیا جو سوال کیا کہ غزہ کے بچوں پر کیا ہو رہا۔
تو میرا کہنا یہ ہے کہ چاہے یہ چائے خانے پر فاتحہ پر بحث کریں کہ فاتحہ ناجائز، غور سے سننا، ہنسنا نہیں، سیریس ہو کر ذرا سنیے گا، ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، یہ سیریس ہونے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی بات کو سننا اور اچھے لوگوں کے صحبت میں سیریس ہو کر سننا، کان لگا کر، دل لگا کر، طبیعت لگا کر، آنکھ جما کر سننا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ یہ حافظ جو لوگ موجود ہوتے ہیں مجھے انرجی اسپیشل ملتی ہے۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ کاف کی آیت نمبر 28 میں رب قدیر نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ والوں کے ساتھ جو اللہ اللہ کر رہے ہوں، جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ طبیعت کو مانوس رکھو، طبیعت کو مانوس رکھو، طبیعت کو ادھر ادھر بھاگنے نہ دو، اور طبیعت تب مانوس ہوگی کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم اپنی نگاہیں ان سے مت ہٹانا۔ سن رہے؟ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مقدس کا 15واں پارہ سورہ کاف ہے، تو ذرا نگاہیں نہ ہٹائیے گا اور طبیعت سے ذرا سنیے گا۔ اگر تھوڑا اس کو اور پیچھے کیے تو میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ تو طبیعت سے اگر سنیں گے تو تھوڑی دیر ہی بولنے کی اجازت دیجیے، مگر من سے سنیے، تاکہ آپ کا اتنے سرد رات میں بیٹھنا، اتنا بڑھیا اسٹیج لگنا، یہ میں نے آپ کا گھر کا کام تھوڑی کیا تھا، اتنا مہنگی کرسی لایا آپ نے، میں کوئی کام تو کرنی بھی آپ کے محلے کا، تو پھر اس کا کیا کام اتنی مہنگی کرسی کا، کیا فائدہ اتنا انتظام کا؟ اگر طبیعت سے سنیں گے ہی نہیں تو بیکار تھا یہ سب کرنا۔ آرام سے اس پیسے کو آپ اپنے کام میں لگاتے، چائے پان کرتے، اس پیسے کا کیا کرنے منعقد کیے جلسہ؟ تو یہ جتنے چائے خانے میں چاہے فاتحہ کو ناجائز کریں، پھر سے سنیے، چاہے ولی کی عظمت پر حملہ کریں، چاہے معاذ اللہ نبی کی عظمت پر حملہ کریں، چاہے یہ اب توحید کے بارے میں ایسے باتیں کریں، یہ سب لوگ چھوٹے گھر کے نہیں تھے، بہت بڑے بڑے عالموں کے گھر کے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت بڑے بڑے عالموں کے گھر کے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہی بے توجہی سے جلسے کو سنا اور دھیان نہیں دیا، غور نہیں کیا، اسی لیے جب شیطان نے ڈنک مارا تو اسی زہر میں وہ بھی وہی بولی بولنے لگے۔ سنیا، شیطان نے جب ڈنک مارا تو اسی شیطان کے زہر میں شیطانی بولی بولنے لگے۔ تو آپ سب سے میں ادب سے التجا کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ سیدنا عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے روحانیت سامنے ہے اور ان کے چوکھٹ سے اگر غریب نواز کی بھیک چاہتے ہیں تو توجہ سے آپ باتیں سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا، اب جی لگا کر دل کی گہرائی سے تحفہ درود مدینے والے کی بارگاہ میں نظر کریں، پڑھیں طبیعت سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علی کا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ہم یہاں سے آپ کو اور سیریس کرنے کی کوشش کریں تاکہ دائیں بائیں نہ بھٹکے۔ ایک بہت بڑا میں نے دعویٰ کیا ہے، یہ جو آپ ڈیبیٹ سن رہے ہیں کہ اب اللہ کے ہونے نہ ہونے پر بحث چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی جاہل گھر کا رہنے والا ہے؟ کس گھر کا رہنے والا آپ کو پتا ہے؟ جاوید اختر کسی دیہاتی یا گلیچہ بننے والے کے گھر کا ہے؟ غور سے سنیے، ہمارے علماء کو معلوم ہے، میں اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، علامہ فضل امام خیرآبادی، جن کے بیٹے علامہ فضل حق خیرآبادی، جن کے بیٹے علامہ عبدالحق خیرآبادی، جن کے بیٹے مزدر خیرآبادی، جن کے بیٹے جانثار اختر خیرآبادی، انہی کا بیٹا ہے جاوید اختر خیرآبادی۔ دکھا کے لے جا، تھوڑا سا درد ہوا، اتنے بڑے عالم کے گھر کا بیٹا علامہ فضل خیرآبادی، ولی صفت عالم، جنہوں نے مجاہد آزادی کے مارے میں جامع مسجد دلی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اس ہستی کا نام علامہ فضل خیرآبادی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ خاندان ملتا ہے بڑے بڑوں سے، شجرہ ملتا ہے بڑوں سے، مگر بڑوں کے طریقے سے ہٹ گئے، بڑوں کے طریقے سے۔ لہذا میں کہتا ہوں، آج سیدنا عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ سے غریب نواز کا فیضان لو، اور فیضان اس شکل میں لو کہ جس دین اور جس مسلک کی اشاعت غریب نواز نے کیا، اپنے گھر ایران سے ہجرت کر کے سفر کی تکلیف اٹھا کر وہ آپ اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے کہ تمہیں ہم کھانا اچھا دیں گے مگر قرآن بھی تجھے اچھے سے پڑھنا ہوگا، تجھے ہم لباس اچھا دیں گے مگر سجدہ بھی تجھے ڈھنگ سے کرنا ہوگا، تجھے مکان ہم اچھا بنا کے دیں گے مگر تجھے پابندی سے باوضو رہنا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کا ایسا تعلیم دینا، پھر کون آپ کا بچہ کبھی توحید کے خلاف بولے گا، کبھی فاتحہ کے خلاف بولے گا، کبھی ہو ہی نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے لباس کے بارے میں فکر مند ہیں، کھانے کے بارے میں فکر مند ہیں، ایسے ہی اپنے بچے کے ایمان، قرآنی تعلیم کے بارے میں بھی فکر مند
بولیے فکر مند ہونا پڑے گا. اب ذرا سیریس ہوئیے. اب آئیے, میں نے پوسٹر پڑھا تو دیکھا ایک تو بہت بڑا نام اور بہت بڑی بارگاہ سے فیض وانے والے عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. بہت بڑا نام کون ہے؟ ہند الولی عطائے رسول. سبحان اللہ, ہند الولی عطائے رسول. کتنے خوش نصیب ہو ہندوستان کے مسلمانوں, آپ ڈانسر ایکٹر کو موبائل میں جمائے ہوئے ہو. اللہ نے تو آپ کے لیے غریب نواز کا انتخاب کیا تھا. بیٹے بیٹھ جائے. اللہ نے آپ کے لیے, بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں اور تاج الشریعہ کا غلام اس لیے میں قرآن سے حوالہ دوں گا, اب اطمینان سے بیٹھی. اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوں جن کو یہ تکلیف ہو کہ ولیوں کے عرس کیوں سجاتے ہیں, وہ بناتے ہیں, اور یہ مزار کو کیوں بہار بنائے ہوئے ہیں, میں بھی الحمدللہ دلیل ہی دے کے اٹھوں گا. لیکن بات پہلے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, بات مجھے پہلے آپ سے کرنا ہے. وہ جو ادھر ہیں ان کو ہم بعد میں کچھ کہیں گے, پہلے مجھے کہنا آپ سے ہے, کیونکہ آپ کے بچے, ہمارے بچے, وہ آپ کے اور ہمارے بچے ہیں جو جناب ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ مزار پر نہیں جانا چاہیے, فاتحہ نہیں کرنا ہے, سلام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے مجھے پہلے باتیں آپ سے کرنی ہے. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پاک تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ یونس 11واں پارہ, آیت نمبر 61, 61, 62 اور 63 آیت پاک ہے. 11واں پارہ سورہ یونس کی. ایک حدیث پاک میں نے تلاوت کیا ہے جو بخاری شریف جلد ثانی کتاب الرقاق باب التواضع کی. اس کے علاوہ میں کچھ اور حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا, مگر توجہ سے سماعت فرمائیں. آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے, اللہ کے محبوب بندے اس بات کی صلاحیت اور طاقت خدا کی جانب سے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے سچی محبت, جملہ پر غور کریے گا, ہم نے ان سے سچی محبت کی تو یہ دنیا میں گمراہی سے بچنے کا سامان ہوگا اور آخرت میں جنت جانے کا سامان ہوگا. سن لیا آپ نے؟ اگر اللہ والوں سے سچی محبت کی تو ان کی سچی محبت گمراہی سے بچنے کا سامان ہوگا دنیا میں, اور آخرت میں جنت میں جانے کا سامان ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند, اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے, اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ سیدھا مضبوط, ایک ایک جملہ غور کریے گا, سیدھا مضبوط تعلق اور گہرا تعلق ان کا خالق کائنات سے. خالق, میں نے بہت بڑی بات کہی ہے لیکن بہت بڑی کتاب کے حاصل ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے. اب ذرا میں ترجمہ کرتا ہوں, غور سے سنیے گا. میں نے کیا کہا؟ ان کا بڑا گہرا, بڑا مضبوط تعلق خالق کائنات سے ہے. اب رک جائیے. جب خالق کائنات سے گہرا اور مضبوط تعلق ہے تب تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ خالق کائنات کی قدرت کاملہ سے کون چیز باہر ہے. بولیے, خالق کائنات کی قدرت کاملہ سے کون سی چیز باہر ہے؟ اگر وہ چاہ لے کسی کو ہدایت دینا تو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ بولیے, کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اور اگر وہ چاہ لے کسی کے کہ وہ ہدایت سے محروم رہے تو کوئی اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ بس اسی تناظر میں آپ رہیں گے. تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں لوگوں, جس طرح آج یہ سرد رات میں آپ چلچلاتے, یہ کڑاکے کی ٹھنڈ میں آپ کھلے آسمان کے نیچے پتلے سے شامیانے کے چادر تلے بیٹھے ہیں, اگر واقعی میں اس سردی کو بھلا کر بسترے کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ان کی محبت میں, ایسے ہی یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے عالموں کی بات پر عمل کر کے ان سے سچی محبت کی تو سنیے, جس طرح اس سردی میں آپ کو سردی کی پرواہ نہیں ہے, اللہ ان کی سچی محبت کی برکت سے ہدایت پر قائم رہنے کے طفیل قیامت کے دن, قیامت کی گرمی سے اللہ ٹھنڈک میں آپ کو جنت میں داخل فرمائے. قیامت کی شدت کی گرمی میں بھی اللہ آپ کو نہایت خوشگوار موسم میں ٹھنڈک میں جنت میں داخل کر دے گا. اب میں اس سے بڑی بات آپ سے نہیں کر سکتا. اب ذرا رکیے, یہیں سے اب میں ترجمہ کروں.
ترجمہ کروں. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے سورہ یونس, یاد رکھیے گا, میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے, اگر نہیں بتا پائیں اس کا مطلب آپ کو یاد نہیں. میں نے سورہ یونس آپ سے کہا, آیت نمبر کتنی بتایا تھا, یاد ہے؟ سبحان اللہ. اسٹیج والے نہیں بولے, نہیں آپ لوگوں سے نہیں بولے, آپ لوگوں سے مجھے دعا تھا, اصلاح کرے گا جہاں میں غلط بولوں گا, پورا حق. جی ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے آیت نمبر 61 سورہ یونس فرماتا الا ان اولیاء اللہ, سنو ہوشیاری سے سننا, جیسے بجلی کے کھمبے پر ڈینجر لال بورڈ لگا رہتا, لکھا رہتا ڈینجر, ہوشیار, ساودھان, یعنی یہ عام کھمبوں جیسا, اس پر دوڑنے والی تار عام تار جیسی. اچھا اب ذرا سنیے گا, قرآن کہتا الا خبردار, بے شک اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں کو لا خوف, کوئی خوف نہیں, ولا هم يحزنون, انہیں کوئی غم نہیں. کون سا پاور ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں؟ یہ تو قرآن نے کہا ہے, اور جب اجمیر پہنچتے ہیں تو آنکھ سے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ والوں کو کوئی ڈر. زور سے بولو یار, اب کیا ڈر ہے؟ اللہ نے یہ کہا ہے سورہ یونس میں کہ میرے ولیوں کو کوئی ڈر. آئے تھے ایران سے, پہنچے ہندوستان اجمیر میں, نہ خاندان نہ گھر نہ رشتہ دار نہ برادری, کوئی نہیں, غریب نواز کو کوئی ڈر نہیں. سمجھ میں آیا کہ جو اللہ نے کہا میرے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے, وہ اجمیر میں دکھائی دیتا ہے آنکھوں سے, کوئی ڈر نہیں, کوئی ڈر نہیں وہ آنکھوں سے. ارے اب کسی بدعقیدہ وہابی دیوبندی سے کیا ڈر ہے یار؟ قرآن کی آیت زمین پر دیکھو, آنکھیں بند کرو, تم مسجدیں آباد کرو, بدعقیدے محلے سے صاف ہو جائیں گے. تم مسجدیں آباد کرو, مسجدیں بدعقیدے محلے سے صاف ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے مسجدوں کو چھوڑ دیا, اسی راستے آپ کے عقیدے تک گھس گیا. مسجدوں کو چھوڑ دیا آپ نے, اسی راستے آپ کے عقیدے تک گھس کر خراب کر دیا. اس لیے توجہ چاہیے. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. بتائیے, پورا پرتھوی چوہان, پوری فوج, پوری حکومت, کوئی ڈر نہیں. ان کے پاس, راجا کے پاس فوج ہے, اس لیے وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے, اور بہت مضبوط راجا ہے وہ. شہاب الدین غوری 8 بار, کتنی بار 8 بار ہار کر واپس ہندوستان سے. اور کیا سمجھ رہے, اتنا مضبوط. میں نہیں بتانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, میں نے پہلے کہہ دیا حضرت. تو آپ سوچئے 8 بار جن سے شہاب الدین غوری ہار کر واپس غزنی, وہاں بغیر تیر تلوار ہتھیار کے غریب نواز, تو اس کا مطلب بہت مضبوط, پاورفل, شکتیشالی کا نام پرتھوی راج چوہان ہے. تو اس کا مطلب غریب نواز کو ڈر نہیں ہے, تو ان کے پاس ہتھیار. غور سے سننا جوانوں, یہ موبائل میں ناچنے گانے والے ڈانسر ایکٹر کو بھول جاؤ گے, ذرا بس دھیان ایسے رکھنا, ذرا سننا غور سے. راجا کے پاس فوج, تیر تلوار, حکومت, کرسی, سب کی طاقت ہے, سب کی انرجی اندر سے ہے. تو غریب نواز کے پاس کون سی انرجی؟ نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ طاقت ہے. آپ بتائیے, اللہ سے رشتہ, زور سے بولی, مضبوط ہے. کیا ہے؟ میں نے شروع میں کیا جملہ کہا تھا کہ جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ان کا رشتہ, ان کا تعلق اللہ سے بڑا گہرا ہے اور بڑا مضبوط ہے, بڑا گہرا اور بڑا مضبوط ہے. اس لیے کہ غریب نواز مدینے کی خیرات لے کر اب آئے تھے اجمیر. بولو کہاں سے آئے تھے؟ حج کرنے گئے مکہ سے مدینہ آئے. مدینے میں سرکار نے کہا معین الدین تمہیں اجمیر کی بادشاہت دیتے ہیں, اسی لیے ان کو عطائے بولتے رہیے گا, عطائے رسول کہا جاتا ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تو معین الدین کو اس لیے کسی پرتھوی راج اور کسی بڑے فوج اور تیر و تلوار سے ڈر نہیں کہ مدینے والے کا فیض لے کر آئے ہیں. بولو مدینے والے کا, بس ایسے جلدی بولتے جلدی سے ہم آگے بڑھ جائیں. تو جب مدینے والے کے فیض میں اتنی طاقت اور اتنا روب اور اتنا جلوہ ہے کہ ہاتھ میں تیر و تلوار ہو نہ ہو,
دل میں ان کی سچی محبت ہے، دل میں ان کی سچی اور رب سے ان کا سچا رشتہ ہے۔ بس یہی مجھے عرض کرنا ہے کہ جس طرح غریب نواز نے مدینے والے کی محبت، کربلا والے کی محبت اور وہ داتا گنج علی بخش ہجویری کی محبت، وہاں انہیں قلعہ کیا تھا نا، وہاں سے ہوتے ہوئے یعنی نبی اور ولی کی محبت لے کر یہاں تک آئے، تو بڑے راجا نے بھی اپنی خراب نیت کو کامیاب ہوتے نہ پایا۔ اس کا مطلب آپ بھی مدینے والے اور ولیوں سے محبت رکھیں گے تو کوئی دشمن اپنی خراب نیت میں آپ پر کامیاب، بولیے آپ سے کامیاب۔ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ ہم لوگ اسکرین کے موبائل کے اسکرین پر دیکھ کر جن کے ناچ اچھل کود کو ہم متاثر ہو گئے ہیں، اٹریکٹ ہو گئے ہیں، سارا نقصان اور ساری کمزوری ہماری وہیں سے پیدا ہونے لگی ہے، ساری کمزوری۔ آگے چلیے اور آگے بڑھتے، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ہوشیار، انا اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آئیے وہ پاور کون سا، ذرا موبائل بند رکھیے گا مہربانی کر کے، وہ پاور، اب پاور بتا رہا اللہ آگے آیت میں، پاور الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کو اس لیے ڈر نہیں ہے کسی بڑے راجا، بادشاہ، طاقتور، دنیا دار، کرسی والے، حکومتدار، کسی کا ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دل میں ایمانی رشتہ ہے۔ الذین آمنوا، ایمانی رشتہ ہے خدا سے، اور اتنے ہی نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد وکانوا یتقون، ایک ایک قدم اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وکانوا یتقون ماضی استمراری کا صیغہ، اہل علم سے توجہ، ماضی استمراری، آپ انگلش میں اس کو پاسٹ کنٹینیوس بولتے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس، یعنی لگاتار ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، نہ زبان سے گندی بات بولتے، نہ آنکھ سے گندی چیز دیکھتے، نہ پیر سے قدم ان کا غلط اٹھتا، نہ ہاتھ سے کوئی ناجائز کام کرتے، نہ دل سے کوئی برا فیصلہ کرتے، نہ دماغ میں کوئی بری بات لاتے، اور یہ ایک دو دن نہیں بلکہ لائف ٹائم کنٹینیوس وہ اللہ کی محبت میں رہتے ہیں۔ ہاتھ کو بھی گناہ سے بچاتے، پیر کو بھی گناہ سے بچاتے، زبان کو بھی بچاتے ہیں، آنکھ کو بچاتے ہیں، گویا کہ ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت ہے۔ بس یہی دو کنیکشن ہے، ایک ایمانی رشتہ ہے اور دوسرا تقوی کی، پرہیزگاری کی۔ تب اس کا مطلب کیا سمجھ لیا آپ لوگوں نے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ نہیں، کھانا کھاتے تھے، حلال کھاتے تھے، حرام آپ نے کیا سمجھ لیا وہ پیتے نہیں تھے؟ نہیں، پیتے تھے۔ پینے کی حلال چیزیں بے شمار ہیں، تو کیا مسلمانوں کو شراب ہی پینا رہ گیا تھا؟ بولیے ذرا، بولیے آپ لوگ، بولیے حلال چیزیں پینے کی کم ہے، حلال چیزیں کھانے کے لیے کم ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آسمان میں اڑنے والا پرندہ کس کی چوری کرتا ہے کہ وہ کھا رہا، کس کی بے ایمانی کرتا ہے کہ وہ کھا رہا؟ اللہ اس کو کھلا نہیں رہا؟ تو اگر بغیر چوری بے ایمانی کا ایک پرندہ صبح خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر نکلتا ہے، تو اے چوری بے ایمانی دھوکہ دھڑی کرنے والے لوگوں تک آپ آواز پہنچی، آپ سب تو بہت اچھے ہیں، لیکن جو دھوکہ دھڑی، چوری، بے ایمانی، دغا بازی، فرار، 420 کر کے جیب بھرتے، ذرا ان تک یہ پیغام پہنچا دینا، ان تک پیغام پہنچا دینا کہ تو زیادہ عقل مند ہے یا وہ پرندہ زیادہ عقل مند ہے؟ اللہ نے تجھے زیادہ ہوشیار، عقل مند، پرندے ڈاکٹر نہیں ہوتے، آپ تو ڈاکٹر ہوتے ہیں دماغ کی بنیاد پر، پرندے انجینئر نہیں ہوتے، آپ تو انجینئر ہو جاتے ہیں دماغ کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دل دماغ بہت مضبوط اور مستحکم دیا ہے۔ اگر آپ حلال کھائیں گے تو اللہ اتنا حلال آپ کو دے گا، اتنا حلال دے گا، اور وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کرتا، یہ حفاظ کرام بیٹھے قرآن سنیے رب کا، چائے پیتے رہیے مگر چائے کی طرف دھیان مت دیجیے گا، دھیان ادھر رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سنو، بس اللہ کا خوف دل میں رکھو، یعنی حرام چیز کو ہاتھ مت لگا، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی کا دل میں جذبہ رکھو۔ یجعل لہ مخرجا، مشکلوں سے نکلنے کے اللہ راستے بنا دے گا۔
یجعل لہ مخرجا، وہ راستے بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تیرا دماغ کام بھی نہیں کرے گا کہ کیسے وہاں سے روزی دے گا. سمجھ گئے؟ وہ وہاں سے روزی کیوں دے گا؟ اس لیے 12واں پارے کے پہلے لائن میں اس نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی چیزیں چلنے والی ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھا ہے. بھائی اب ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، جب روزی اللہ کے ذمے میں ہے، وہاں سے دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں چوری بے ایمانی کریں، کیوں دھوکہ دھڑی کریں، کیوں فراڈ کریں، کیوں ایسا کریں؟ اب اگر جب ایسا آپ کرنے سے اپنے نسلوں کو بچاتے ہیں تو اس کا انعام یہ ملے گا کہ پھر آپ اکیلے نہیں کھائیں گے، اللہ اتنا دے گا کہ دسیوں کو آپ کھلائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ، اور اگر کہیں سنبھل گئے اور عبداللطیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نیک ہو گئے، غریب نواز کے سچے غلام ہو گئے، محبوب الہی کی طرح ہو گئے، قطب باختیار کاکی کے غلام ہو گئے، تو زندگی میں بھی 150 کو کھلاؤ گے اور مرنے کے بعد لاکھوں لوگ تیرے نام سے کھاتے رہیں گے، لاکھوں لوگ کھاتے رہیں گے تیرے نام سے. کیا نیت کو چھوٹی کر رہے ہو یار؟ کیا اپنے وجود کو پامال کر رہے ہو؟ کیا گھٹیا، کیا ذلیل حرام چیزوں کی طرف جا کر اتنی قیمتی وجود کو مٹی کر رہے ہو یار؟ کیا کر رہے ہو؟ اپنے دوستوں کو میسج کریں، حرام کھانا، حرام پینا، اپنے ویلیو کو ڈاؤن کرنا، اپنے کو ذلیل کرنا ہے. اگر اپنے کو بلند کرنا چاہتے ہو تو غریب نواز کے در کی طرف نظر کرو. جانا ضروری نہیں ہے، یہیں رہ کر ان کے جلووں کو دل میں بسانا ضروری ہے. جانا ضروری نہیں، چلے جاؤ اچھی بات ہے، لیکن وہ یہیں رہ کر ان کے جلووں کو اپنے دل میں بسانا ضروری ہے. اب ذرا سنیے آیت پاک کے اگلا حصہ. تو قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ڈر نہیں بڑے سے بڑے طاقتور سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان کی دولت ہے اور جن کی پوری زندگی پرہیزگاری سے سجی ہوئی ہے. پوری زندگی پرہیزگاری سے. اچھا، اب جب وہ پرہیزگاری سے سجا دیا تو اب انعام کیا ملا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ نے ان کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دیا کہ پوری دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے ولی تھے زندگی میں تو ٹھیک ہے نیک ہے، مرنے کے بعد کیا ہے کہ قبر کو اتنا بڑھیا بنا دیا، مزار کو اتنا بڑھیا بنا دیا اور جاتے زیارت کرنے، تو انہیں کہہ دو کہ ان کی خوشخبری جب تک زندہ تھے تبھی تک نہیں ہے، بلکہ آگے بھی اللہ نے دروازہ کھولا. فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے جلووں کی بشارت زندگی میں بھی ہے اور جلوے مرنے کے بعد بھی دکھ رہے ہیں. جلوے مرنے کے، بولو یار، جلوے مرنے کے. تو زندگی ایسی جیو نے کہ 10 لوگ فاتحہ پڑھیں، شرابی جواڑی ناچ گانا ڈرامہ تماشا کرنے میں پتا چلے گا کہ بیٹے بھی قبر میں جانے کے لیے سوچیں گے، بھائی بھی جانے کے لیے سوچیں گے، اور اچھا کر کے جاؤ گے دوسرا بھی ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، وہ بڑا اچھا انسان تھا. صحیح نہیں؟ صحیح ہے نہیں؟ صحیح. تو ایسا کر کے جائیں. اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. اب کوئی یہ کہے گا کہ یہ صحابہ کے لیے تھا، یہ تابعین کے لیے تھا، اب کے لیے تھوڑی ہے. تو تماچا منہ پر مارنا. اگلی آیت کا حصہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. ایمان اور تقوی والے جب تک رہیں گے تب تک کے لیے اللہ کے فرمان میں چینجنگ نہیں ہوتی، تب تک چینجنگ نہیں ہے. بس شرط ہے کہ ایمان اور تقوی ہو بندے کے دل میں، انعام برستا رہے گا. تب کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلشتاں پیدا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، زور سے بدلتی ہزاروں کی. بدل لو یار تقدیر میرے بھائی. اور اگر آپ لوگ بدل جاؤ گے نا جوانوں، آپ لوگ بدل جاؤ گے نا تو یہ بوڑھے اور بچے تو ایسے ہی بدل جائیں گے یار دیکھ کر. آپ کیوں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
عقاب اس پرندے کو کہتے ہیں جو آسمان میں بہت بلندی پر اڑتا ہے، وہ گھونسلے کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں رہوں گا ٹھہروں گا، کب جو اونچا اڑے گا وہ نیچے تھوڑی دیکھے گیا، تب کیا نیچے کی بات کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کے لیے آپ نہیں، بہت بڑے باپ کا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی انہیں اپنی منزل، بولو نظر آتی انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، تو آسمان تک پہنچنے کی فکر کرتا ہے، وہ زمین کی طرف دیکھتا ہی۔ اس لیے بہت ادب سے التجا ہے، اب جب آپ مسلمان کے گھر کے بچے، عالم کے گھر کے بچے توحید پر شک اور بحث کرنے لگے جاوید اختر کی طرح، تو پھر ہماری زندگی کس کام کی ہے، کس کام کی؟ اس لیے بہت سیریس ہو کر باتوں کو سننے کی ضرورت ہے، ذرا غور کرتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ رب قدیر نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تو بہت بڑی عظمت والی، عظیم ہے، عظمت والی کامیابی ہے۔ سائز لمبائی کی سائز ہوتی ہے، چوڑائی کی سائز ہوتی ہے، مگر عظمت میں جو بڑا ہو اس کو کس سے ناپیں؟ رب نے کبیر نہیں کہا سرکار، عظیم کہا، کیا کہا؟ عظیم کہا، عظیم یعنی عظمت میں بڑے ہیں، تو سائز کی لمبائی تو ناپ سکتے ہیں، 2 فٹ 10 فٹ لمبائی ناپ سکتے ہیں، مگر جو عظمت والے ہو اس کی عظمت کو ناپ کیوں نہیں ناپ سکتے؟ سنیے کیوں نہیں ناپ سکتے؟ اب رک جائیے، کیوں نہیں ناپ سکتے؟ اس لیے نہیں ناپ سکتے کہ جب وہ اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ سے قریب ہو گئے تو اللہ سے قربت کس سے ناپو گے؟ کس پاور سے ناپو گے؟ کس پاور سے ناپو گے؟ اب یہ میری ذمہ داری کہ اللہ سے قریب ہو گئے، مولوی صاحب یہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ الحمدللہ مضبوط دلیل بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، پختہ الفاظ سنیے، اتنے قریب حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری شریف جلد ثانی کتاب الرقاق باب التواضع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، دیکھیے آپ لوگ دائیں بائیں مات کریں گے مہربانی کر کے، ذرا ڈسٹرب نہ کریں گے، ٹائم بہت کم ہے، باتیں میں بہت زحمت کرنی ہے۔ کیا کہا؟ رب کے، پھر سے یاد کریے، کیا کہا؟ رب کے قریب ہو گئے، رب کے قریب ہو گئے، یاد رکھیے گا عمر، یاد رکھیے گا۔ اب میں ترجمہ حدیث قدسی سنانے لگا۔ حدیث 2 طرح کی، ایک حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ الفاظ اور معنی بھی اللہ کے طرف سے آئے ہیں، مگر قرآن میں نہیں ہے، بخاری، مسلم یا حدیث کی کتاب میں، تو یعنی یہ اللہ کا ہی فرمان ہے۔ کیا کہ بندے میرے ولی میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اسی قریبی کو ناپیے گا، دیکھیں ہے کوئی پیمانہ ناپنے کا؟ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی روایت، رب کا فرمان ہے حدیث قدسی، جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی اسے کہو کہ وہ اللہ سے لڑے۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا اسے کہو اللہ سے لڑے۔ کیوں؟ ولی کو ان لوگوں نے سمجھا کہ اب اللہ سمجھا رہا ہے ولی کون ہوتا ہے، کیوں رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لڑے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے۔ اللہ فرماتا ہے وما تقرب عبدی الی الا مما افترضت علیہ، کوئی بندہ میرا قرب اس کے بغیر نہیں پاتا کہ وہ فرائض کی پابندی کرے، یعنی فرائض کی پابندی کیے بغیر کوئی بندہ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ دائیں بائیں مت دیکھیے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں، اس لیے سب کیا اللہ کا قرب فرائض کی پابندی کر کے ہی بندہ پاتا ہے۔ تو چلیے ایک تو ہوا، جیسے میں بھدوہی سے چلا تو جتنا بڑھتا رہا گھسیا سے قریب ہوتا رہا، بات صحیح بولی ذرا، قریب ہوتا رہا۔ اب اس وقت میں گھسیا میں بھدوہی سے بالکل دور ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ تو جب انسان 2 کنارہ فرض کرتا ہے تو اگر ایک سے چلتا ہے تو دوسرے کے طرف بڑھتا ہے، تو کچھ دیر تک ہم بھدوہی سے قریب تھے، کچھ دیر ہم گھسیا کے قریب ہوئے، اب بالکل بھدوہی سے دور یہاں آ گئے۔ بس ایسے ذہن رکھیے گا، ذرا بات سمجھا رہا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قرب کے طرف آنے والے راستے پر وہ چلنے لگتا ہے۔ مولا تو اب زیادہ قریب کیسے وہ ہوتا ہے؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے منزل کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ ولی خدا کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا سنیے گا، ایک بات میں حدیث قدسی سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ تم سمجھنا چاہتے ہو کیسے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ تو سنو،
کیوں اللہ نے کہا یہ؟ تاکہ آپ کے لیے دروازہ بند نہ ہو، آپ کے لیے بند نہ ہو، آپ کے لیے بند نہ ہو، آپ کے لیے بند نہ ہو، سب کے لیے دروازہ کھلا رہے، سبحان اللہ، سب کے لیے کھلا رہے۔ اس لیے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور برابر بندہ میری قرب کی طرف بڑھتا رہتا ہے نوافل کی پابندی کرتے کرتے، برابر وہ نوافل کی پابندی کرتے کرتے میرے قرب کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ مولا وہ کتنا قریب ہو جاتا ہے، تجھ سے وہ کتنا قریب ہوتا ہے اگر لائف ٹائم وہ نوافل پڑھتا رہے، نوافل روزہ رکھتا رہے، نوافل صدقہ کرتا رہے، زبان سے نوافل ذکر کرتا رہے، تو یہ بندہ کتنا قریب ہوتا ہے؟ فرمایا اتنا قریب ہوتا ہے فأحبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ رکیے، آرام سے رکیے گا، ایسے آرام سے رکیے گا۔ اے اللہ محبوب بناتا ہے تو اس پر کیسا انعام فرماتا ہے؟ فرماتا ہے محبوب بناتا ہوں تو اس کے ساتھ میرا انعام یہ ہوتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب تو وہ میرا ایسا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ اب وہ سنے چاہے میں سنوں، وہ سن لیتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعُ، ذرا غور سے سنیے گا، عبداللطیف شاہ رحمۃ اللہ کے چوکھٹ کا فیضان دل میں اترنے دیجیے گا کان کے راستے۔ رب فرماتا ہے بولتے تم ہو تو تم سمجھتے ہو کہ وہ تھوڑی سن رہے ہیں جو اجمیر میں، وہ تھوڑی سن رہے ہیں جو بغداد میں، وہ تھوڑی سن رہے ہیں جو کلیر میں۔ تم نے تو کلیر والے صابر کو سمجھا تھا، تم نے تو اجمیر والے معین الدین کو سمجھا تھا، تم نے تو بغداد والے عبد القادر کو سمجھا تھا۔ ارے بخاری الٹتا اور دیکھ لیتا کہ وہ بغداد والا اللہ کا محبوب ہے، وہ کلیر والا اللہ کا محبوب ہے، وہ بریلی والا اللہ کا بولو یار اللہ کا محبوب ہے۔ اور جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، خدا کی قدرت سے سنتا ہے۔ اس لیے گھوسیا سے پکارو، بریلی سے پکارو، اجمیر سے پکارو، بغداد سے پکارو، جاپان سے پکارو، کہیں سے پکارو، وہ ہر جگہ سے تیری بات سنتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کان سے سنتے ہی نہیں، خدا کی قدرت سے۔ نعرہ تکبیر، جھگڑا کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں کے دل تک آواز پہنچی تو کیا فرائض کی پابندی شروع کر دیں گے کل سے؟ یہ نعرہ والی تقریر نہیں چاہیے، بہت ہو گیا۔ پیسہ دینا، نماز پڑھو گے کل سے پابندی سے انشاءاللہ علماء تمام عبدال شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کرتے ہو بیٹا، کرو گے پابندی بیٹا؟ ایک بار اس طرف دیکھ کر کہہ دو بیٹا، کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ بھلا کرے، یاد رکھیں غور سے، ہنسیے نہیں، کلیجہ دکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم لوگ کے سینے میں کتنا درد ہے؟ حضرت شاہد صاحب نہیں آئے ابھی تک نا، ہمارے وہ ایک جاوید اختر اکیلا نہیں، میرے دل میں جو زخم ہے، سنیے میرے دل میں جو زخم ہے، یہ جو کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں، مقصد کیا تھا ماں باپ کا کہ بچے کوچنگ سینٹر جائیں گے، بچیاں کوچنگ سینٹر جائیں گی تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یہ ایمان بیچ رہے ہیں۔ یہ جو دوستی کا ماحول قائم ہو گیا، میں اتنے بچیوں کو سمجھا رہا ہوں، وہ ایمان کا سودا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم چاہے جس سے دوستی کریں، چاہے جس سے شادی کریں۔ اس کلیجے میں بہت زخم، اس لیے میں کہتا ہوں بیٹے، ہاتھ جوڑ کے دیا کرتا ہوں، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بیٹوں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی۔ اگر کہیں تیری اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، تم پڑھو، محنت کرو، اللہ نے ایک نہیں 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے تجھے، کیوں حرام کاری کرو گے؟ کیوں وقت سے پہلے اپنے ایمان کو برباد کرو گے؟ کیوں وقت سے پہلے کسی کی بہن بیٹی کے آبرو پر بدنگاہی کرو گے؟ کیوں کرو گے ایسا؟ کیا ملے گا تجھے؟ کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کلیجہ دکھتا ہے اب جہاں ہمارے یہ بچے پہنچ رہے ہیں،
इसलिए बेटा लाज रखना, हाथ जोड़ के और अपने उम्र के सारे दोस्तों को यह पैगाम देना कि ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही है, छोड़ देगी दुनिया एक दिन। ये नाचने गाने वाले, व्हाट्सएप फेसबुक पर जितने तेरे दोस्त हैं सब तुझे क़यामत के दिन दुश्मन की तरह अकेला छोड़कर भागेंगे, मगर ये अल्लाह वाले तुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे, जन्नत में लेकर। मैं अभी हदीस सुनाऊंगा, हदीस बुखारी की सुनाऊंगा, मुझे याद दिलाना, सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। ये तुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे अल्लाह वाले। कुरान मुक़द्दस, अब यही सुनाता हूं, हाफिजी मौजूद है, कुरान मुक़द्दस सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 68, 67वें 68वें 2 आयत। अल्लाह ताला फरमाता है, अरबी में दोस्ती के लिए हबीब भी है, सदीक भी है, रफीक भी है और खलील भी। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को, पक्के दोस्त को, जो आपकी मोहब्बत में जान दे दे, आपकी मोहब्बत में औलाद दे दे। इब्राहिम को खलील कहा गया क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत में नमरूद की आग में छलांग लगा दिया था, इसलिए खलील कहा जाता है। इब्राहिम को खलील कहते हैं इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत में बेटे की गर्दन पर, बोलो यार जोर से, बेटे की गर्दन पर, इसलिए इब्राहिम को खलील कहते हैं। रब कहता है, रब जो दुनिया में तेरा खलील होगा, जो तेरी मोहब्बत में अपनी जान दे, सिर्फ जबान से ना, तो लफ्जों का खेल हो रहा है, दिल में कुछ बचा नहीं किसी के, दिल में इन लोगों के बचा है। हमारे जेब में पैसे की लालच है, हम पैसे पर तकड़े दहाड़ते हैं, ये दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जरा तवज्जो से, कान के रास्ते दिल में उतरने दीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ये खलील का लफ्ज इतना गहरा है कि जो खलील होता है वो अपनी जान को रब की मोहब्बत में आग में छलांग गवा देता है और कहता है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में जाता है उसका खलील। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अक्ल कह रही थी इब्राहिम आग है जला देगी, कहां जा रहे हो, मगर इश्क कह रहा था इब्राहिम अगर इश्क की आग के आगे ये नमरूद की आग भारी पड़ गई तो इश्क शर्मिंदा हो जाएगा। इश्क को कामयाब होने दो, तेरी जान अल्लाह की हिफाजत में, इश्क कामयाब होगा, इश्क कामयाब होगा। सुनिए 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 सुनिए, इश्क लाज बचाएगी आपकी, मोहब्बत लाज बचाएगी आपकी, मगर नाजायज और हराम नहीं। इन अल्लाह वालों से इश्क, इन अल्लाह वालों से। ये नमरूद, सुनिए सुनिए, ये नमरूद जैसे आग लगा दे दुश्मन चारों तरफ, ये फितना बोने वाले, ये नफरत फैलाने वाले, ये आग लगाने वाले नमरूद की तरह आग लगा दे, मगर तेरे दिल में इब्राहिम जैसा ईमान आ जाए, आग बेशक बेशक सारे नफरती जल जाएंगे और तुम इज्जत के साथ दुनिया में रहो, लेकिन शर्त है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, यकीन पैदा करना। कुरान मुक़द्दस सूरह ज़ुख़्रुफ़ में कहता है, ये जितने तेरे गहरे दोस्त हैं क़यामत के दिन सब तुझे अकेला छोड़कर, जोर से बोलिए, भाग जाएंगे। और सिर्फ भागेंगे नहीं, दुश्मन की तरह भागेंगे। अब कुरान पढ़ता सुनिए, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबाद अदु। ये खलील की जमा अखिल्ला, खलील की जमा समझते हैं, प्लूरल नंबर, बहुवचन। खलील का बहुवचन है अखिल्ला अरबी में। तो ये जितने खलील हैं सब क़यामत के दिन मुसीबत देखकर भाग जाएंगे। अरे खलील तो छोड़ो यार, बीवी भाग जाएगी, बेटे भाग जाएंगे, बाप भाग जाएंगे, माँ बेमिसाल ममता की मारी वो भी क़यामत की मुसीबत में देखकर भाग जाएगी कि कहीं कोई नेकी ना मांग ले। हम थोड़ी कहते, पुराने पाक यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी, सब भाग जाएंगे, यफिरु सब भाग जाएंगे। अल्लाह कौन बचाएगा, कौन साथ देगा? रब फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुल बाद अदु, सब तो भाग जाएंगे इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकी तुझे देखकर नहीं भागेंगे। मुत्तकी तुझे देखकर, जोर से बोलो, जोर से, मुत्तकी तुझे देखकर नहीं भागेंगे। सुनिए अब, मौला मुत्तकी नहीं देखकर भागेंगे तब होगा क्या? तो अल्लाह फरमाता, अब सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुत तौहीद हदीस नंबर 7439 7439 अबू सईद खुदरी रावी,
فرماتے ہیں, ذرا جلدی سے سنیے گا, بات لمبی ہو جائے گی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے. آقا کریم علیہ تہت و تسلیم نے ذکر کیا تمام قوموں کا, پھر ذکر کیا پل صراط کا. تو کہہ رہے نبی نے فرمایا پل صراط سے کچھ لوگ بہت تیزی سے گزر جائیں گے. پل صراط سنا ہے, تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک ایک راستہ ہے جس میں ہمیں اور آپ کو سب کو چلنا ہے, اس پر سب کو چلنا ہے. اور نیچے کیا ہے؟ جہنم. نیچے کیا ہے؟ یہ نیچے جہنم ڈھک رہی اور اوپر یہ راستہ ہے. بیٹو التجا ہے, ہاتھ جوڑ کر ذرا ہوشیاری سے زندگی جیو, خبردار رہ کر جینا سیکھو. اب سنیے کیا میں نے کہا ہے کہ یہ اللہ والے تجھے چھوڑ کر بھاگیں گے. اب اس پر میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. تو آقا فرماتے کچھ لوگ تو ادھر سے ادھر بجلی کی طرح چلے جائیں گے, اور کچھ لوگ کانپتے لنگڑاتے گھسیٹتے جائیں گے, اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے. تو جو لوگ پل صراط سے پار کر جائیں گے اس کا مطلب وہ جنت میں چلے جائیں, مگر وہ جنت میں جائیں گے نہیں, جنت میں بلکہ رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے. اب الفاظ حدیث سنیے جو سرکار نے فرمایا. کیا فرمایا؟ قالا یا ربنا ہا ہونا اخواننا کانو یصلون معنا وکانا یصومون معنا وکانو یعملون معنا. اے اللہ, یہ جو جہنم میں کچھ لوگ ہیں نا وہ میرے بھائی ہیں. یہ لوگ نماز پڑھتے تھے مولا, روزہ رکھتے تھے, وہ یہ فلاں فلاں نیک کام کرتے تھے. ہیں کہاں وہ لوگ؟ جہنم میں. بولیے کہاں ہیں وہ لوگ؟ جہنم میں. وہ اپنی مرضی سے گئے کہ خدا کی مرضی سے گئے؟ خدا کی مرضی سے گئے نا. کیوں گئے؟ اس لیے کہ عمل اس لائق نہیں تھا کہ پل صراط پر گزر سکے, تو گر گئے جہنم میں. تو خدا کو معلوم, بس سیریس ہو کر ایسے سنیے گا, ہاتھ جوڑ کر کیا کرتا ہوں, گنہگار تھے جہنم میں گئے, خدا کو معلوم ہے. پھر یہ لوگ خدا سے جا کے کیوں کہہ رہے کہ اللہ وہ میرے بھائی ہیں جو جہنم میں گئے؟ وہ نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, نیک کام کرتے تھے. تو خدا کو کہنا چاہیے تم مجھے بتانے آئے ہو, سوئیے گا نہیں, خدا کو کہنا چاہیے تم مجھے بتانے آئے ہو, کیا میں جانتا نہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے؟ لیکن بخاری شریف کی حدیث جس کو دیکھنا ہو میں دکھا کے بھیجوں گا. اب تو ہم لوگ پوری بخاری سیاہ ستہ لے کر چلتے اسی لیے کہ بدعقیدے کہیں آ جائیں. ایک بار آئے تھے نئی بازار میں, پھر دوبارہ کوئی آتا نہیں, لگ رہا سارے بدعقیدوں کو خبر ہو گئی تو جاؤ نہیں ورنہ گلا دب جائے گا, وہیں دفن ہو جائے گا ایمان. اس لیے آتے نہیں. سنیے ذرا. تو سنیے ذرا, وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ رب سے کہیں گے. تو رب کو کہنا چاہیے پروردگار اللہ, اے بندے میں جانتا ہوں تم جاؤ اپنا کام کرو, تم جنت میں جاؤ, تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. لیکن رب یہ نہیں کہے گا, بلکہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ سنیے, رب کہے گا فاذهبوا جاؤ, فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من الایمان فاخرجوہ. اچھا وہ جو جہنم تھے, اب تم جاؤ, جس کے دل میں دینار برابر, دینار یہ دیکھ رہے ہیں بیچ کا میرا حصہ ہے, یہ بیچ کا حصہ دیکھ رہے ہیں, بیچ کا یہ دینار یعنی سونے کا سکہ جس کو آپ لوگ اشرفی بولتے ہیں, اشرفی برابر جس کے دل میں ایمان پاؤ, فاخرجوہ, تم کو وہاں سے بولو یار نکال لاؤ. کہاں سے کس کو نکالنے کہہ رہا اللہ؟ وہ اجمیر والے کو, وہ بغداد والے کو, وہ کلیر والے کو, وہ محبوب الہی کو, وہ دیوا والے کو, وہ بریلی والے کو. جاؤ نکال لاؤ ان کو, جاؤ نکال لاؤ. اب رکیے گا, آرام سے رکیے گا ایسے ہی. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کئی بار آپ کا نام لیا حضرت, ہم لوگ کا نام مت دیجیے گا, لیکن ذرا دعا دے دیجیے گا. ذرا سنیے غور سے, سنیے توجہ سے. بہت قابل عزت, قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, سلامت رکھے, آواز میں کشش عطا فرمائے. توجہ میری طرف. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ جاؤ نکال لاؤ. کہاں سے؟ جہنم سے. تو وہ تھے کہاں؟ جہنم میں. نکال, اللہ نکلنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس بندے کے کہنے کی وجہ سے, وہ بندے کے کہنے کی وجہ سے جا نکال لاؤ. اب سوال یہ ہے کہ جہنم میں کتنے ڈھیر سارے, یہ عرس منانے والے خوش نصیب ہو, سردی میں بیٹھنے والے خوش نصیب ہو. کیوں؟ دلیل سنا رہا ہوں, سنو بخاری شریف کی حدیث سنو.
کس بنیاد پر نکالیں گے؟ جہنم میں تو اربوں میں ہوں گے، اربوں میں، مولا کس بنیاد پر؟ تو آقا آگے فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے مگر آگ صرف پنڈلی تک ہوگی، فَيُحَرِّمُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ عَلَى النَّارِ، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ آگ پر حرام کر دے گا کہ ان کے چہروں کو مت جلانا، ان کے چہروں کو علماء سے ہاتھ جوڑ کر التجا، یہ چہرے کو جلانے سے اللہ نے آگ پر حرام کیوں کیا؟ کیوں حرام کیا؟ اب ذرا آگے سنتا ہوں، یاد رکھیے گا اس لفظ کو۔ حرام، آگ تو آگ ہے، جلا دے، لیکن کہنے بس پنڈلی تک آگ رہے گی خالی۔ اچھا صاحب، اب جب یہ جائیں گے جہنم کے قریب پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، فَيُخْرِجُونَ من عرفوا، یہ جہنم سے اس کو نکالیں گے جن کو یہ پہچانیں گے، جن کو یہ تو سمجھ میں آیا کیا کہ اگر چہرہ جل جاتا تو پہچانتے کیسے؟ اس لیے آگ نے کہا ہے آگ اگر ان کے پاس نیکی اتنی نہیں تھے کہ پل صراط سے گزر جائیں، اسی لیے تو گر گئے، جہنم میں چلے جائیں، مگر سنو ابھی میرے محبوب بندے آئیں گے ان کو نکالنے کے لیے، تو رک جانا، چہرہ مت جلانا ورنہ پہچانے کیسے جائیں گے؟ ورنہ مطلب کیا ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے، وہ بھی جہنم کی، اور تیرے چہرے تک نہ پہنچے، تو میرے محبوب بندوں کی محبت کر لینا، محبوب بندوں سے ڈانسر سے محبت کرنے میں ملے گا، ایکٹر سے، کرکٹر سے، جہاں وہ جائیں گے وہیں جانا پڑے گا، اور وہ جائیں گے جہنم میں پاپی گنہگار، تو اپنے کو خدا کے واسطے بچائیے گا اپنے کو اگر گنہگاروں سے محبت کیا، کیونکہ نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث کہ انتا ما من احببتا، دنیا میں تو جس سے محبت کرے گا حشر میں تو اسی کے ساتھ تو ہوگا حشر۔ اس لیے ادب سے التجا ہے سچی محبت ان سے کریں۔ آگے چلیے، ایک بار گئے، کس کو نکالا؟ جس کے دل میں اشرفی برابر ایمان ہے، ثم یعودون، پھر وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں آ جائیں گے دوبارہ۔ ایک بار نکالا، اب دوبارہ آ جائیں گے، دوبارہ، جیسے ہم لوگ کی لالچ ہوتی نا کہ ایک بار جلسے میں بلائیں دوبارہ پھر بلائیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لالچ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی لالچ ہے، ہمیں نذرانے کی لالچ ہے، ہم جلسے میں آنے کی لالچ کرتے ہیں، ان کو لالچ ہے کہ کیسے یہ بندے جہنم سے، زور سے بولو یار، جہنم سے بچ جائیں، نکل جائیں، یہ لالچ ہے، تو کہتے ایک بار نکالیں گے پھر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب رب کہے گا فَذْهَبُوا، جاؤ، کیا فرمائے؟ فَذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا، نکال لو، کس کو نکالے مولا؟ من وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من الایمان، آدھے دینار برابر ایمان ہو پھر بھی نکال لاؤ، جاؤ، پہلے 1 دینار، اب آدھا دینار، اب آدھا دینار والے بھی اربوں ارب ہیں، پھر نکالنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ من عرفو، جس کو وہ لوگ، ذرا بولیے، جس کو وہ لوگ، بولتے رہیے ذرا، ابھی بہت بڑا ایک جملہ آگے آ رہا ہے، جس کو وہ پہچانیں گے۔ اچھا صاحب، پھر تو جائیں گے، آدھے دینار والا نکالا، ثم یعودون، پھر تیسری بار وہ خدا کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ ابھی صرف میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر تھوڑی وضاحت، تھوڑا سا ایکسپلینیشن۔ تیسری بار آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے پھر وہی، تو رب اب کیا کہے گا؟ قربان رب کے اس فرمان پر، قربان ہماری جان، رب فرماتا ہے فَاذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، جاؤ ان سب کو نکال لو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، ذرہ برابر ایمان ہو، ذرہ برابر۔ یہ بابو کہہ رہے تھے بنگلور سے کوئی کہاں سے آئے ہیں جلسے میں، ان کی محبت میں بڑا قیمتی سودا ہے، بہت سستے میں بڑا مہنگا سودا مل رہا ہے، طے کر لو بچوں، آج طے کر لو کہ سچی محبت کریں۔ میں ابھی سچی محبت کا معنی بتاؤں گا چند منٹ میں۔ تو رب فرماتا جاؤ اسے بھی نکال لاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان، ذرہ برابر۔
اللہ اللہ اللہ. اب ایک جملہ اور ہے جو رب کی رحمت کا ذکر ہے, بات زیادہ ہو جائے گی, میں باقی ایک حصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری راوی اس حدیث کے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اگر تجھے یقین نہ ہو, اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو. اللہ نے جو فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور فرمایا واللہ یضاعف, اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے گا, بڑھا دے گا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نیک بندے خود تو جہنم سے بچیں گے ہی, یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے جان پہچان والوں کو ساتھ, زور سے بولیے, جان پہچان والوں کو ساتھ. اب ذرا رکیے, اتنی ٹھنڈی میں آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں. کسی کے بیٹے کا ولیمہ یہاں تھا جو بیٹھے ہیں, کسی کی بچی کی بارات آنے والی تھی جو یہاں بیٹھے ہیں, کسی کے یہاں عقیقے کی پارٹی تھی بیٹھے ہیں. سب کے دل میں یہی ہے کہ اللہ والے کی محبوبیت, اللہ والے کی, بس اسی کو برقرار رکھنا ہے, اسی کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. تو اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھوں, اس سے پہلے ایک آیت رکھ دیتا ہوں. آیت کیا ہے؟ اتنا اچھا آپ نے مزار سجایا, اتنا بڑھیا آپ نے مزار بنایا, تو اب آپ پر فتویٰ لگے گا کہ قبر کو پکی بنانا حرام. ایک دم خوب آرام سے کہیے کہ ہم قبر کو پکی بنائیں گے تب نہ تم فتویٰ لگاؤ گے. پہلے قبر کہتے کس کو ہے؟ اس لیے جب آپ کی دعا کی ضرورت ہے. قبر کہتے کس کو ہے؟ ہم نے قبر کو پکا بنایا کب ہے؟ پہلے قبر کا معنی تو سمجھ لو فتویٰ لگانے والے. قبر کہتے ہیں ما یقبر فیہ المیت, قبر وہ حصہ ہے جہاں میت کو چھپایا گیا ہے. میت کو ایک دم سنیے, آن ریکارڈ بات اچھے سے سنیے, قبر وہ ہے جہاں میت کو چھپایا گیا ہے. اب ذرا سب لوگ میری طرف دیکھیں, دائمن دیکھیے, ذرا دیکھیے. قبر کو تیار کیا, میت کو جہاں رکھتے ہیں تو میت کے نیچے مٹی ہوتی ہے کہ سیمنٹڈ ڈھلیا؟ بولو یار, سے بولو. مٹی ہوتی ہے. دونوں طرف دیوار جو ہوتی وہ مٹی ہوتی کہ سیمنٹڈ؟ مٹی ہوتی ہے. آپ لکڑی یا بانس ڈالنے کے بعد اوپر جو ڈالتے وہ مٹی ہوتی یا پکی اینٹیں ہوتی ہیں؟ اب مجھے بتاؤ, میت کے نیچے کیا ہے؟ میت کے دائیں بائیں کیا ہے؟ میت کے اوپر کیا ہے؟ اب کہہ دو پاگلوں, جاہلوں, ظالموں سے کہ تمہیں حدیث سمجھ نہیں آتی. قبر کہتے ہیں جس میں میت کو چھپایا جائے, اور دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف ہم نے میت کو مٹی سے چھپایا ہے. اس لیے ظالم تو اندھا ہے, تجھے قبر کا معنی نہیں معلوم, قبر کا معنی نہیں معلوم. اب سنو, اسی لیے کہتا ہوں کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو. اب آگے سنو, یہ جو عمارت بنی ہے پکی, یہ کیا ہے؟ الحمدللہ بخاری کی حدیث ہے میرے پاس, بخاری کی حدیث ہے. مزار کو پکا, قبر نہیں میں کہہ رہا ہوں, غور سے سنیے گا. مزار زیارت کی جگہ کو کرتے ہیں, اور قبر جس کو میت چھپائی جاتی ہے, سمجھ میں آئی؟ قبر جس میں میت چھپائی جاتی ہے, دفن کی جاتی ہے, اور مزار جس کی زیارت کی جاتی ہے, جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اوپری حصہ ہے, یہ بلڈنگ ہے, یہ عمارت ہے. اب تم مجھ سے پوچھو نا کہ قبر پر عمارت بنانا جائز ہے کہ نہیں, یہ پوچھو نا ہم سے, یہ ہم سے پوچھو نا کہ قبر بنی 4 فٹ چوڑی 8 فٹ لمبی, اور ہم نے عمارت بنایا 10 فٹ چوڑا 15 فٹ لمبا. تو تم یہ کہو نا کہ قبر پر عمارت بنایا ہے, قبر کو پکی, بولو, قبر کو پکی نہیں کیا ہے, قبر پر عمارت بنایا ہے. اب مجھ سے پوچھو نا قبر پر عمارت بنانی جائز ہے کہ نہیں, تب میں دکھاؤں گا, نام دے, تب میں دکھاؤں گا. سنیے, بخاری شریف جلد اول کتاب الجنائز, باب قبر رسول اللہ و عمر و علی ابو بکر, پورا باب ہے بخاری شریف کتاب الجنائز کے آخر حصے میں. سنیے گا ذرا غور سے. ولید ابن عبد الملک, نام یاد رکھیے, کیا؟ ولید ابن عبد الملک. یہ بادشاہ ہیں کہاں؟ بغداد میں, دارالخلافت ہے ان کی, خلفاء بنو عباسیہ. اچھا وہ نہیں, اموی خلیفہ. اور مدینے کے گورنر ہیں عمر بن عبد العزیز, نام یاد رکھیں آپ لوگ, عمر بن عبد العزیز. واقعہ ہے 86 ہجری سے لے کر 94 ہجری کے درمیان, یعنی 90 ہجری مانے. کتنے کا؟
90 ہجری. کیوں 90 ہجری؟ اسی ارے بیٹا ڈسٹرب مت کریے. ولید ابن عبد الملک جو خلافت پر بغداد میں بیٹھے یہ 86 ہجری میں بیٹھے. کتنے؟ نبی کا وصال کب ہوا تھا؟ 11 ہجری میں. کب؟ 11 ہجری کے شروع میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں. اب ذرا وہ آپ لوگ میتھ پڑھے نا، میتھ والے 86 میں اگر 11 کو ہم گھٹا دیتے ہیں مائنس کرتے ہیں کتنا بچتا ہے؟ 75. تو نبی کے وصال کے 75 سال بعد، بولیے کتنے سال بعد؟ 75 سال بعد. کتنے سال بعد؟ 75 سال بعد مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی. ولید ابن عبد الملک کے حکم سے عمر بن عبد العزیز مدینے میں گورنر تھے، وہ کروا رہے تھے، مسجد نبوی کو بڑا چوڑا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اسی درمیان جہاں رسول کریم کا مزار پاک، ابو بکر و عمر کا مزار پاک ہے، اس کی ایک جانب کی دیوار زمین پر تشریف لے آئی. آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں میرے گھر کی دیوار گر گئی. ہم یہ اس مقدس دربار کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتے. سمجھا آپ لوگوں نے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ روضہ رسول کی دیوار زمین بوس ہو گئی. ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اللہ اب بے حرمتی ہو رہی ہے. سنیے گا ذرا غور سے. لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ قبر پر عمارت بنی ہو تو اس کو توڑ دو. جاہلو، بخاری پڑھتے ہو؟ کہاں آنکھ رکھ کے پڑھتے ہو؟ سچ کہا تھا بے عشق محمد کے پڑھاتے ہو بخاری. اسی لیے بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. نہیں آگی، نہ آئی کبھی. ہماری بات صحیح بتانے کے لیے ہم سے محبت ضروری ہے. جس کو ہم سے نفرت ہوگی ہماری بات کو توڑ مڑوڑ کر بتائے گا. آپ کو صحیح ہے؟ بولو صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ دیوار منہدم ہو گئی تو ایک پائے اقدس کی زیارت لوگوں نے کر دیا، یعنی پیر کھل گئے. سبحان اللہ. پیر، ہم تو کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہوا، تاریخ کہتی اتفاقاً ایسا ہوا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا. سنیے، ہمارا عقیدہ اب مدینے میں آواز اٹھی کہ وہ دیوار رسول زمین بوس ہو گئی، رسول کریم کا پائے اقدس کھل گیا ہے. مدینے میں شور ہو گیا، رسول کریم کا پائے اقدس کھل گیا ہے. لوگ جھوک در جھوک آنے لگے. تو حضرت عروہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کو بلایا گیا چونکہ انہوں نے اچھے سے پہچانا تھا. سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کے خالی چہرے کی زیارت نہیں کرنی چاہیے بلکہ متمنی رہنا چاہیے کہ قدم پاک کی بھی کا دیدار ہو جائے اور کبھی موقع ملے تو بوسا بھی دینے کی برکت حاصل کرنا. سنیے، قدم پاک کی برکت ہے. توجہ علیہ سے قدم پاک کی برکت ہے. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سب لوگ کہنے لگے رسول کریم کا پائے اقدس ہے، رسول کریم کا. حضرت عروہ سب میں معمر تھے، وہ آگے بڑھے اور دیکھ کر غور سے کہتے ہیں نہ یہ رسول اللہ کا قدم پاک نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا قدم پاک ہے. ہم نے کہا ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا جب 70 سال، کم سے کم 70 سال مانو، کیونکہ 23 ہجری میں حضرت عمر کا وصال ہے. کتنے میں؟ حضرت عمر کی شہادت 23 ہجری میں ہے. تو 23 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہے اور 94 ہجری 90 ہجری تک ان کا پائر ویسے ہی محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اللہ والے زندہ ہیں. زمین کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے تلوے کو چھو لے. سبحان اللہ، بے شک زندہ ہیں، قیامت تک سلامت ہے. کیوں سلامت ہے؟ باتیں بہت ہے، ٹائم کم ہے، سید صاحب کی بھی باتیں سننی ہے آپ کو. بس ایک اور آخری بات. کیا کیا ان لوگوں نے؟ وہ جو دیوار جمی بیوس ہوئی تھی کیا ویسے چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں فَبَنُوا ہو، اس دیوار کی الحمدللہ تعمیر کر دی. اور ایسی تعمیر کیا علماء قربان ان عاشقان حکمران ترک پر. پڑھا تاریخ نجد و حجاز؟ ان حکم، سنو عاشقوں، سنو مزار کو سجانا یہ خوش نصیبوں اور عاشقوں کا کام ہے. سنو غور سے، سنو. ایسا سجایا کہ رسول کریم کے مزار پاک کو تعمیر کرنے کے لیے ترک کے بادشاہ نے سیدوں کے لڑکوں کو لیا، ان کے لیے باضابطہ کالونی بسائی، ایک الگ سے جنگل لگایا
ایک نئے پہاڑ کھودے اور ان سید زادگان کو پاک حلال طیب کھانا کھلایا، انہیں حافظ قرآن بنایا، ساتوں قاریوں کا قراتوں کا قاری بنایا، ساتوں قراتوں کا قرآن 7 طرح سے پڑھا جاتا ہے قاری بنایا، اور ان کو بلڈنگ کا کام سکھایا، ان کو بلڈنگ کا، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ قاری صاحبان جب بلڈنگ کا کام سیکھ گئے تو ان لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روضہ رسول کو بنانے میں کے کام پر لگایا، اور وہ جو نیا جنگل لگایا تھا اس کی لکڑی کا استعمال کیا، اور وہ جو نیا پہاڑ تلاشا تھا اس کے پتھر کا استعمال کیا۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روضہ رسول کی تعمیر اور اتنی شاندار کہ نئی لکڑی سے، نئے پہاڑ کے پتھر سے، اور ادب اتنا کہ پتھر کو مدینے سے اتنے دور تراشتے کہ کاٹنے اور توڑنے کی آواز مدینے تک نہ آنے پائے۔ ایک پتھر لاتے اگر ایک آدھا سوت بھی چھوٹا بڑا ہوتا تو مدینے میں کھر کھر کھراٹا مشین نہیں چلاتے، پھر یہاں سے اٹھاتے اور لے جاتے اتنی دور۔ سن رہے ہیں آواز پہنچ رہی ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بنانا اور ادب کے ساتھ بنانا، بنانا اور پورے احترام سے بنانا۔ ظالموں نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے نا بریلی والے غلاموں سے کہ مزار قبر نہیں مزار پر عمارت بنائی جاتی ہے اور کتنے ادب سے بنائی جاتی ہے، پوچھ لیتے نا تب تجھے دکھاتے بخاری میں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے، آپ سو رہے ہیں، غفلت میں پڑ گئے ہیں، مسجدوں کو آپ نے ویران کر دیا ہے، اور محبت میں سچائی نہیں دکھاوا رہ گیا ہے۔ غریب نواز کے ہاں گئے تو گنبد کے سامنے فوٹو کھینچا، فوراً واٹس ایپ پر ڈالا۔ ارے پاگل، اتنی بڑی بارگاہ میں جا کر اتنا گھٹیا سودا کر رہا ہے؟ موبائل میں فوٹو کھینچنے کے بجائے دل میں غریب نواز کے جلوے اتار کے آتے، دل میں جلوے اتار کے آتے، دل میں بسا کے آتے، تو ملتا کیا کہ قیامت کے دن جب اعمال گڑبڑ ہوتے تو ہاتھ پکڑ کے یہ جنت میں مجھے لے کر چلے جاتے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اچھا ٹھیک ہے بابو تم کو محبت تھی، جلسہ وہ میلاد سجایا، وہ مزار سجایا، فاتحہ پڑھے، چادر ڈالا، یہ تو ٹھیک کیا، لیکن اتنا بڑا مائک لگا کر یہ اعلان کیوں کیا؟ تب کیا جواب دیں گے؟ تب کہیں گے اس کا تو ہمیں نہیں پتا نا، پتا ہے؟ حدیث نمبر 7400، حدیث 4085، 7400 کتنا؟ 7400 یاد رہے گا؟ بخاری شریف۔ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل یا جبریل احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا اور کہتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کرو، اور ایسا کرو یہ پورے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ اب وہ جبرائیل سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، پھر وہ محبت زمین پر اتارتا ہے۔ اب یہاں سے ترمذی شریف کا، یہ بخاری کی تھی، اب زمین کے سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے پانی کے فرشتے، اے ہوا کے فرشتے، اے پہاڑ کے فرشتے، سن اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے تو بھی اس سے محبت فرما۔ علماء ذرا توجہ آپ کی، یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، بیان کیا ہے، میں نے آپ لوگ جیسے اہل علم سے سنا ہے کہ بغداد میں بزرگ ہیں حضرت بشر حافی، میں نے ان کے مزار پر حاضری دی الحمدللہ، حضرت بشر حافی کے میں نے ننگے پاؤں چلنا، جب ان کی توبہ، بات لمبی شارٹ کر رہا ہوں، توبہ قبول ہوئی تو ننگے پاؤں تھے، تو پھر پوری زندگی ننگے ہی پاؤں رہے، تو جہاں وہ رہتے تھے اور مسجد میں جانا تھا تو بغل میں لوگ نا گدھوں کو رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، تو جب تک وہ زندہ تھے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے راستے میں گدھے کبھی پیشاب پخانا
زور سے بولو یار زور سے بولو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب چلتے ہیں اس راستے میں, اللہ کے ولی چلتے ہیں. کچھ لوگوں نے صبح آنکھ کھولی, باہر نکلے تو دیکھا آج راستے میں گدھوں نے پیشاب پخانہ کر دیا. لوگوں نے کہا وہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. اب مجھے بتاؤ, غور سے سننا, اس گدھے کو کیسے پتا کہ اللہ کے ولی ہے؟ کس نے بتایا؟ تو آپ کو تو کہنا پڑے گا نا کہ ان پاگلوں کو نہیں پتا ہے, مگر اللہ کے فرشتوں نے سارے مخلوق میں اعلان کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ اللہ کے مضبوط دلیل اور دے دوں. بخاری شریف 10 جگہ یہ حدیث, اور جلد اول کتاب المناقب میں کہ نبی مدینہ آئے تو جس لکڑی پر ٹیک لگا کر جمعہ کو خطبہ دیتے تھے وہ کھجور کی سوکھی لکڑی تھی. بولو کون لکڑی تھی؟ کھجور کی. ایک انصاری عورت نے ممبر بنا دیا تو جمعہ میں ممبر میں جب گئے نا تو کھجور کی لکڑی وہ ویسے کھڑی تھی. جب نبی ممبر پر بیٹھے تو اتنی زور سے رونے لگی کہ پورے مسجد والے حیرت سے سن لیے. جی حج یا عمرہ کرنے گئے آپ لوگ؟ نہیں گئے؟ اللہ کا سب کو مدینہ پہنچا دے. بولیے اللہ, زور سے آمین. اللہ مجھے مدینے میں موت عطا کرے. زور سے آمین کہیں. آپ بہت سارے کھمبے, ہر کھمبا کا نام ہے, اس میں ایک کھمبے کا نام ستون حنانہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے ستون؟ کیا ہے وہ ستون حنانہ ہے. حنانہ زور سے رونے اور بلکنے کو کہتے ہیں, جیسے اونٹنی کا اونٹنی روئے سخت درد کے وقت, سخت درد کے وقت. تو وہ لکڑی رو رہی تھی, بلک رہی تھی. وہاں ترکیوں نے جب پیلر بنایا تو اسی جگہ ستون حنانہ اس کا نام رکھا. اسی جگہ وہ کیا ہے؟ ستون حنانہ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ جانتے کیا کہ نبی ممبر سے اتر گئے اور اس کھجور کی لکڑی کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ, سینے سے لگایا. تو جب سینے سے لگایا تو اب وہ سسک کر رونے لگی, جیسے بچے کو زور سے کوئی تھپڑ مارے اور ماں کے پاس آئے, سینے سے لپٹے اور سسک کے روئے. ایسے وہ سسک کے رو کر لکڑی کہہ رہی تھی, آقا آپ ہمیں چھوڑ کر ممبر پر چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. وہ لکڑی, آپ مجھے بتاؤ اس لکڑی کو کیا خبر کہ مجھ سے ٹیک لگانے والا کون ہے؟ لکڑی کو کیا خبر؟ تو آپ کو کچھ کہنا پڑے گا نا. وہ جو حدیث ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمان و زمین کی ساری چیزوں میں اللہ اعلان کر دیتا ہے. بولو بولو اللہ. اب اگر آپ سے کوئی کہے اتنی ٹھنڈی رات میں اتنے بڑے مائک لگا کر اتنی زور سے ان کی محبت کا اعلان کیوں کر رہے تھے؟ تو کہنا یہ ہم نے تھوڑی شروع کیا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے آسمان میں بھی اعلان کروا دیتا ہے, زمین میں بھی اعلان کروا دیتا ہے. تو ہم کے عبداللطیف شاہ سے محبت, غریب نواز سے محبت ہے تو ہم اعلان کر رہے تھے کہ یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور چیٹ پیٹ میں بھول مت جانا, ان کی محبت کو اپنے نسلوں کے سینوں میں باقی رکھنا. ان کی محبت نسلوں کے سینے میں, اس لیے مائک سے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل سے اعلان کروایا. تو فرشتوں کا اعلان آسمان و زمین تک پہنچتا ہے, ہمارا اعلان یہیں تک پہنچتا ہے. تو مائک لگا دیا تاکہ کچھ لوگوں تک تو پہنچ جائے. بولو یار, کچھ لوگوں تک تو پہنچ جائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بات آپ سے ہمیں اتنی عرض کرنی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ بولو کس کی سنت ہے؟ اور جب اللہ نے محبت کیا تو چھپا کے نہیں رکھا بلکہ فرشتے سے اعلان کرایا. بولیے فرشتے سے. تو یہ سب کام بہت اچھا آپ نے کیا, مائک لگا کر, علماء کو اٹھا کر مجمع کو رکھ کر اکٹھا کر کے اعلان کیا. یہ کئی دن تک, بس خلی جلسے کے 2-4 گھنٹے تک, یہی نقصان ہے. صحابہ نے جب نبی سے محبت کی تو نبی کے حکم پر مکہ, اب غور سے سنیے گا, بس آخری گوشہ میں نے جو کہا تھا, نبی کی محبت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. جنگ بدر میں جا کر جان کی ضرورت پڑی تو جان دیا. جنگ احد میں جان کی ضرورت پڑی تو, اور اولادوں کو بھی یہی سکھایا کہ محبت کا معنی ہے ان کے حکم پر غلام بننا, جان دے کر, مال دے کر.
جو جان مانگو تو جان دیں گے. اس جذبے کے ساتھ آپ سے بس اتنی سی التجا ہے. کربلا والوں کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولو بھائی جانتے ہیں؟ بس آخری پہلو میری گفتگو، جانتے ہیں کربلا والوں کو؟ یہ لوگ نبی کے گھر والے ہیں نا، جنتی ہے نا. جانے دیو مت بولی، مت دیکھی چھوٹی جانے دیو بیٹے. آگ تاپنے والے ذرا آواز نہ کرو بھائی، سنی ٹائم نہ خراب کریے، بہت قیمتی ٹائم. کربلا والوں کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کیا وہاں جا کر انہوں نے؟ کس لیے کیا؟ آج مدینہ دیکھنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں اور مدینہ جانے کے لیے، مدینے میں مرنے کے لیے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں. وہ لوگ مدینے کے رہنے والے تھے. کون تھے بولیے؟ مدینے کے رہنے والے تھے. اتنا مقدس شہر مدینہ، جہاں کے بارے میں کہتے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی. آخر مدینہ اتنا قیمتی شہر جہاں روز 1,40,000 فرشتے آئے، اس شہر کو چھوڑ کے وہ کوفہ گئے. کیا کرنے گئے تھے؟ دین بچانے گئے تھے. بولیے کیا کرنے گئے تھے؟ دین بچانے گئے تھے. ہاتھ جوڑتے ہیں. دین خطرے میں آج بھی ہے. ہمارے بچوں کی بولیاں بگڑ گئی، ہماری بچیوں کی بولیاں بگڑ گئی، چائے خانے میں لوگوں کی بولیاں بگڑ گئی. جاوید اختر جیسے لوگ بولیاں بولنے لگے. اب اپنے بچوں کے بارے میں ہوشیار رہیے. اچھا کپڑا پہنائیے، عالموں کے پاس بھیج کر اچھا ایمان سکھائیے، نماز اچھی سکھائیے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ جوڑ کر پھر التجا ہے جوانوں آپ سے، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں. آپ اچھا دیکھیے دن بھر گزرتا ہے نا آپ کا کسی کام میں. آپ بتائیے نماز کے وقت موبائل چلانا اچھا ہے یا مسجد جانا اچھا ہے؟ بولو زور سے یار. تو یہ اچھا کام کریں گے؟ بولیے یہ اچھا کام کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ اچھا کام. آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہیے کریں گے انشاءاللہ اچھا کریں گے انشاءاللہ. اٹھائے رکھیے. اللہ بندوں کے دلوں میں یہاں تک کے جذبات پیدا کرنا مجھ جیسے گنہگار اور محنت کے تدبیر کا کام تھا. اس جذبات کو سلامت رکھنا پوری زندگی مولا تو اپنے فضل سے تیرا کام ہے. مولا سب کو سچا غریب نواز کا غلام بنا دے، مدینے والے کا غلام بنا دے، بغداد والے کا غلام بنا دے، کربلا والوں کا غلام بنا دے. اب رکھیں بس اتنی سی آپ سے گزارش ہے، اتنی سی چھوٹے بس 2-3 منٹ. قیامت کی علماء کرام موجود ہے. اب آپ لوگوں کی توجہ دعا دیجیے اس جملے پر. علماء موجود ہیں. شہید جب شہید ہوتا ہے تو ان کو نہلایا، بولیے ویسے خون میں لت پت لٹایا جاتا ہے. اور شہیدوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. جو شہید کے اللہ رنگ میں مردہ ہرگز مت سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں. سنیے قیامت کے دن ایسے ہی وہ لوگ خون میں لت پت اٹھیں گے. قیامت کے دن خون میں ایسے، کربلا میں علی اصغر خون میں لت پت شہید ہوئے نا، بولو یار. تو قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے. علی اکبر کربلا میں خون میں لت پت دفن کیے گئے، ویسے ہی علی اصغر، علی اکبر اونو محمد قاسم اونو محمد کی عمر 11 سال 13 سال، علی اصغر کی عمر 6 مہینہ، علی اکبر کی عمر 18 سال یا 16 سال، قاسم کی عمر 22 سال. اب یہ 18 سال 22 سال 11 سال 13 سال 6 مہینے کے بچے، آپ ذرا آپ 6 مہینے کے بچے آپ کی گود میں آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ جو ابھی موجود ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں علی اصغر کے بچپنے نے آپ سے سوال کیا کہ جو میرے خون کو لت پت دیکھ رہے ہو زمین میں لڑتے ہوئے تو نہیں شہید ہوا تھا نا؟ دین پر یزید کا گندا کھیل چل رہا تھا. ہم نے کہا یزیدی تیرا گندا کھیل نہیں چلنے دیں گے، علی اصغر اپنا خون دیکھ کر اسلام کی حفاظت کرے گا. 18 سال 22 سال 25 سال کے لوگوں، جب علی اکبر آپ سے، قاسم آپ سے، ہم سے پوچھیں گے تو کچھ جواب ہے؟
اس لیے کھڑے ہو جائیے اور یہ دل سے طے کریے. اب میں کرسی سے نہیں کھڑا ہونے کر رہا ہوں, دل سے کھڑے تیار ہوئیے کہ قیامت کے دن جب کربلا والے کہیں گے تو میں کہوں گا آقا آپ لوگوں نے جان دے کر دین بچایا, ہم نے روزانہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگا کر اس دین کو اپنے بچوں کے دلوں میں اتارنے کا کام کیا ہے. کریں گے انشاءاللہ. سب قتل ثانی خطا سے توبہ. استغفر اللہ پڑھیں سے حضرات. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.